نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کے ذریعے فقہی مسائل سے آگاہی حاصل کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفرورہ عورت کے نکاح کی شرعی حیثیت، یعنی بھاگ کر شادی، دو جوڑے بھاگ کر جو شادی کرتے ہیں، یعنی عدالتی نکاح، اس کا شرعی حکم۔ جب لڑکا لڑکی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے رشتے پر راضی نہیں، تو وہ دونوں جا کر کورٹ میرج جو ہے وہ کرتے ہیں، عدالت میں جا کر جو ہے وہ نکاح کراتے ہیں۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اگر لڑکا لڑکی دونوں جو ہیں بالغ ہیں اور لڑکا جو ہے نان و نفقہ اور ساری چیزیں جو ہے پوری کر سکتا ہے، اور دونوں ہم پلے ہیں، یعنی وہ مطلب ہے کہ مال میں، دیانتداری میں، پیشہ میں مطلب ہے کہ برابر ہیں، بہتر ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ نکاح آپس میں دونوں کا ہو سکتا ہے۔ اس میں اگرچہ یہ عدالتی نکاح ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور یہاں تک کہ قتل تک بھی لوگوں کی دو طرفہ پہنچ جاتی ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نکاح کی نسبت عورت کی طرف کر دی گئی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس عورت میں اس عورت کا، اس آیت کے اندر اس عورت کا ذکر ہے کہ جس کو شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، اب وہ پھر پہلے کے نکاح میں آنا چاہتی ہے، تو اس کا حلالہ قرآن نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو اس میں لفظ آیا حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو تنکحہ میں نکاح کی نسبت جو ہے وہ عورت کی طرف کر دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورت نکاح کا اختیار رکھتی ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، عورتیں اگر نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو روک نہیں سکتے۔ جی، اس قسم کی کئی آیات ہیں، اور اس طریقے سے مطلب کئی نکاح جو ہے وہ ثابت بھی ہیں۔ مثلا جو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی جو صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نکاح اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کرایا، جو ام المومنین کی جو ہے بھتیجی بنتی تھی۔ ان کا نکاح انہوں نے اس وقت کرا دیا جس وقت کہ خود عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے ملک شام کے اندر تھے، تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، اور ام المومنین نے ان کی جو شہزادی تھیں ان کا نکاح کرایا، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ نکاح ہو گیا۔ اور اس طریقے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت نکاح ہوا، اس وقت بھی یہی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ولی کون ہے؟ عرض کیجیے میرا ولی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر حضور کا ان کے ساتھ نکاح ہو جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نکاح جو ہے شرعاً جو ہے وہ جائز ہے۔ جی، تو اس قسم کی کافی جو ہے روایات ہیں۔ اب علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر مرد ہے کف میں کرے، غیر کف میں کرے، یعنی اپنی برادری میں کرے یا غیر میں کرے، مرد کے لیے مطلقاً اجازت ہے، لیکن عورت کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر وہ غیر برادری میں کرے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو والد ہیں، وہ اس نکاح کو جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں، فسخ نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ شریعت میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کچھ ائمہ فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے، کچھ فرماتے ہیں ولی کی اجازت پر موقوف ہے، اگر وہ اجازت دے دے گا تو پھر ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہو جائے گا۔ باقی رہا یہ روایت ام المومنین کی کہ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ صغیرہ یعنی جو بچی ابھی بچپنا ہے اس کا صغیرہ ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یا یہ حدیث جو ہے مجنونہ پر ہے کہ جو ایک عورت پاگل پن رکھتی ہے، پاگل پنی میں مبتلا ہے، اس کا نکاح اس کی ولی کے اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر مطلب ہے کہ عاقلہ بالغ ہے تو اس کا نکاح جو سمجھدار ہے ہو سکتا ہے۔ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جب ایک عورت بیع و شراء خرید و فروخت کر سکتی ہے عاقلہ بالغہ، تو وہ اپنے جب وہ دوسرے کیا کہتے ہیں وہ مال کی جب مالک ہے تو اپنے نفس کی بھی وہ مالک ہے، وہ جو ہے وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے
جو ہے وہ کر سکتی ہے، تاہم والدین کے نکاح کے اجازت کے بغیر کرے گی تو بے برکتی بھی ہوگی اور والدین کی عزت بھی خاک میں ملائے گی، لہٰذا ایسی جو ہے وہ عادت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کی ماؤں بہنوں کو عصمت اور پاک دامنی ہمیشہ ہمیشہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا